بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحابہ و ذریتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آج کی دعا ذکر کرنے سے پہلے ایک حدیث قدسی آپ کی گوش گزار کروں۔ کیوں کہ یہ جو دعا آج ذکر کروں گا، اس دعا کا نام ہی دعائے کن فیکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی جسے کہتے ہیں، اتانی عبدی اجعلک ربانیا تقول للشیء کن فیکون۔ اے میرے بندے، میری اطاعت کرو، میری تابع داری کرو، میرے فرامین کی تعمیل کرو۔ اجعلک ربانیا، میں تجھ کو ربانی بنا دوں گا۔ اور ربانی کی آگے تفسیر اور تفصیل خود ہیں، یہ دو لفظ، دو جملے بیان کر رہے ہیں۔ تقول للشیء، جب تم کہو گے کسی چیز کے لیے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی فرمان برداری کرتے ہوئے، اس کے تمام احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے اس راہ پہ چلے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب بنا کر یہ فرماتا ہے کہ کیا تم ہی لوگ ان کی تخلیق پہ، ان کی پیدائش پہ اعتراض کرتے تھے؟ اور ڈیوٹیاں جب تبدیل ہوتی ہیں فرشتوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا ہے، بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو، کس حال میں پایا ہے؟ وہ پھر کہتے ہیں کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی قومے میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی جلسے میں تھا، کوئی تکبیر، کوئی تقدیس، کوئی تحلیل، کوئی تمجید، کوئی تیری پاکی بیان کر رہا تھا۔ ہم نے تو تیرے بندوں کے اس حال میں پایا۔ تو لہٰذا بندہ جب اپنی طرف سے عاجزی، انکساری، تابع داری اور تعمیل کرتے ہوئے احکامات کی اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتا ہے، اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ایک آنسوں کا قطرہ بہا لیتا ہے، تو اللہ پھر اس بندے پہ رشک کرتا ہے فرشتوں کی محفل میں، مالا الاعلیٰ میں۔ یہ دعائے کن فیکون ہر نماز کے بعد اگر پڑھی جائے تو کمالات اس کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ہر نماز کے بعد نہ پڑھی جائے تو دن میں ایک بار، اور اگر دن میں ایک بار بھی نہ پڑھی جائے تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ مہینے کی بات نہیں کروں گا کہ مہینے میں ایک بار پڑھیں، زندگی میں ایک بار پڑھیں، نہیں، کم سے کم ہفتے میں ایک بار پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں ایک بار، یا دن میں ایک بار پڑھیں۔ اگر دن میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ ہفتے میں اس کو ایک بار پڑھیں۔ اس کے کمالات اور اس کی برکات کیا ہیں؟ بیماری اور تندرستی کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، توبہ کے لیے، حاجت روائی کے لیے، توکل کے لیے، کسی ظلم و زیادتی اور زبردستی، جبر و قہر سے نجات پانے کے لیے، امن اور حفاظت کے لیے، عزت و حرمت کے لیے، ہر طرح کے جائز مقاصد کے لیے، اور اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے، جادو کے حملوں سے بچنے کے لیے، جنات کے حملوں سے بچنے کے لیے، گویا کہ تمام دنیا کے فسادات سے بچنے کے لیے، تمام شرور فاحشہ سے بچنے کے لیے اس دعا کو اپنا حرز بنا لے۔ اور جس طرح دعائے حاجات کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ دعائے حاجات کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، تو اسی طرح اس دعائے کن فیکون کو بھی پڑھیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने के लिए बताया था। और जहाँ इस दुआ में कुन फयकून में कलमा तैयबा पढ़ा जाएगा अल्लाह के अस्माए हुस्ना के साथ। और कुरानी दुआएं जितनी भी अहादीस में कुरान में मज़कूर हैं उन सारी दुआओं को जो मुख्तसर हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बि अन्नी मस्सानी यदुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, रब्बि अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐसी दुआएं इसमें ज़िक्र हैं। कोशिश ये करूँगा कि इसको 2-3 किस्तों में बयान करूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और साथ ही किताब का नाम भी बता लूँगा। अगर मेरी बात की समझ ना आए तो ये किताब कहीं से भी आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें या बाज़ार से ख़रीद लें। किताब का नाम है अस्माए हुस्ना। मियाँ एहसान इलाई आवान कादरी मुल्तान के रहने वाले हैं, उनकी ये किताब है, तसनीफ़ है और बहुत पाए की किताब है। मेरे पास इस किताब को तकरीबन अरसा 20 से 25 साल होने को हैं, और ये है मुख्तसर सी किताब लेकिन कमालात की किताब है। अस्मा हुस्ना के हर तरह से इसमें दुआएं ज़िक्र की गई हैं, मुस्तनद किस्म की उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के अक़वाल की निगरानी में। यह दुआए कुन फयकून कैसे, इसको किस तरह पढ़ें, बताया कि हर नमाज के बाद या दिन में 1 मरतबा या हफ्ते में 1 मरतबा। अगर बहुत ही किसी को मुश्किल से मुश्किल तरीन कोई हाजत, कोई बीमारी, कोई रुकावट, कोई बंदिश, कोई जादू, कोई जिन्नात के हमले का शिकार हो, तो मैं तो उस बंदे को कहता हूँ कि सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ इसका विर्द किया जाए। कम से कम ये जितने भी अल्फाज तकरीबन 117 या 18 अस्माए हुस्ना और दुआओं के साथ ये मज़कूर की गई है दुआ पढ़े तो ना किसी डॉक्टर की, ना किसी तबीब की, ना किसी हकीम की। और अल्लाह तबारक ताला जब शिफा देना चाहता है ना, शिफा देता है, तो फिर वो बहाने तलाश करता है। किसी को कलमा तैयबा के सदक़े मिलता है, किसी को बिस्मिल्लाह के सदक़े मिलता है, किसी को कुरान की किसी आयत के सदक़े मिलता है, किसी को डिस्प्रिन की गोली खा के आराम आ जाए, किसी को बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी दवाई खा के भी आराम नहीं आता, जब तक अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी और उसकी हिकमत इन बातों में शामिल ना हो। तो लिहाजा दुआए कुन फयाकून को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। एक तो अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा हुस्ना की डेली रोज़ाना तिलावत होती जाएगी, फिर कुरान पाक की वो मुख्तसर से मुख्तसर दुआएं अहादीस में जो मज़कूर हुई हैं वो दुआएं रोज़ाना विर्द ज़बान बन जाएगी, और वो कलमा तैयबा जिसको पढ़कर बंदा दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, उसका बार बार उसका क्या होगा, ज़िक्र होगा, विर्द होगा। और अहादीस में आता है अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़ल दुआ अल इस्तिग़फ़ार, सारे ज़िक्रों से बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का है और सब दुआओं से बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। तो लिहाजा इसमें बार बार कलमा पाक, अस्माए हुस्ना और ऐसे अदिया मासूरा कुरान और हदीस में जो मज़कूर हुई हैं, बुज़ुर्गान दीन से जो मनकूल हैं, उन दुआओं को पढ़ें। तुम्हारे रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा होगा, तंगदस्तियाँ और अफलास और गुर्बत दूर होंगे, बेबरकतियाँ दूर होंगी, बीमारियों से निजात मिलेगी, बंदिशों रुकावटों से सबसे आज़ादी। सिर्फ बंदा पढ़ने वाला हो, अल्लाह के ज़िक्र को करने वाला हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके पढ़ने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यूँ तावज़ और तस्मिया को पढ़ेंगे, और इसके बाद दुरूद पाक आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगरचे ये एक मसला मुख्तलफ़ी है या मुत्तफ़क़ा अलैह है कि कुरान की तिलावत करते हुए तो अव्वज़ और तस्मिया पढ़े जाते हैं,
احادیث کے پڑھتے ہوئے تو ابوذ نہیں پڑھا جاتا، صرف بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ کہیں کئی اقوال مذکور ہیں کہ درود پاک پڑھتے ہوئے بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے۔ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ علماء فقہا آپ اس بحث میں نہ پڑھیں کہ پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں پڑھتے، اور ان کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ لیکن جو طریقہ بزرگوں سے سلف صالحین سے چلا آتا ہے، اختلاف کی طرف اپنے ذہن کو کیا کر دیں، بالکل پاک اور صاف کر دیں۔ تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد درود پاک 11 بار پڑھیں گے، اور درود پاک 11 بار پڑھنے کے بعد کلمہ تمجید اور کلمہ طیبہ ان کو 11 بار پڑھیں گے۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، تعوذ اور تسمیہ کے بعد درود پاک کو 11 بار پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کے بعد کلمہ طیبہ کو 11 بار پڑھیں گے، اور کلمہ طیبہ کے بعد کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ آپ 11 بار پڑھیں گے ان کو۔ اور باقی جو دعائیں مذکور ہوں گی ان کو ایک ایک دفعہ، اور جہاں ذکر کروں گا کہ اس دعا کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے، جس طرح دعائے حزب البحر میں بعض چیزوں کی تکرار کی جاتی ہے اور کی گئی ہے، تو اسی طرح اس دعائے کن فیکون میں بھی کیا کریں گے آپ اتنی دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ اپنی حاجت، اپنی مشکل، اپنی کسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کو اتنی دفعہ تکرار کریں گے۔ تو گویا تعوذ، تسمیہ، درود پاک، کلمہ طیبہ اور کلمہ تمجید یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھے جائیں گے، جس طرح لا الہ الا اللہ سبحان ربی العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان ربی الاعلی، لا الہ الا اللہ سبحان الملک القدوس، اس طرح پڑھیں گے۔ جب اپنی تزکیہ نفس کے لیے قرب خداوندی اور قرب مصطفی کے لیے پڑھیں گے تو دنیاوی اغراض و مقاصد کو ذہن سے نکال دیں گے۔ میرا رزق کم ہے، میری مشکل ہے، میری رکاوٹ ہے، میری بندش ہے، ان ساری چیزوں کو ذہن سے کیا کر دیں گے؟ نکال لیں گے، تو پھر اس کا ذکر کریں گے۔ اس طرح اللہ کے صفاتی نام جتنے بھی ہیں، تھوڑی سی اگر آپ محنت کریں تو آپ قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، بے شک سارے قرآن کو نہ پڑھیں، اس کی آخری آیات کو دیکھیں، آخری آیت، جہاں آخری آیت ختم ہوتی ہے اس کے آخری جز کو دیکھیں، علیم الخبیر، علیم بذات الصدور، واللہ غفور رحیم، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیہ، اس طرح کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام پہ مشتمل آیات ہوں ان کو ساتھ ملا لیں، جس طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سبحان ربی العظیم، لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ عزیز الحکیم، لا الہ الا اللہ علیم حکیم، یعنی جو بھی اللہ کے صفاتی نام آپ کو اکیلا یا جڑے ہوئے، جس طرح قرآن پاک کی آیات میں آتا ہے ان اللہ عزیز حکیم، علیم حکیم، حکیم علیم، علیم بذات الصدور، اس طرح اس کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تزکیہ نفس عطا کرے گا۔ اور جب تزکیہ نفس انسان حاصل کر لیتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، وہ پھر زبان سے کسی چیز کو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف خیال اور تصور میں اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء عظام کے پاس جب جاتے ہیں نا، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ سے دعا نہیں کرتی، وہ سب کے لیے اجتماعی دعا کرتے ہیں، جاؤ اللہ خیر کرے، اللہ نبی وارث، تو وہ سارے کے سارے کام اللہ پورے کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا ہے کہ سمجھنے کی، عمل کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔